بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیڈ کے آفیشل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شہباز شریف جس نے شریف خاندان میں اپنے دیگر بھائیوں کی بنسبت چرب زبانی کی بدولت نواز شریف کی قربت حاصل کی، وہی شہباز شریف جس نے آمریت کی بیساکھیوں کے سہارے سیاست کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کی اور خود نمائی کے شوقین نواز شریف کے ساتھ مل کر سیاسی کیریئر بنانے کی کوشش کی۔ لیکن مثال مشہور ہے کہ سردار ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف، جن کو ہارس ٹریڈنگ کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی یہ بات شدت سے کوٹ کرتے آئے ہیں کہ سیاست اور بزنس ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور سیاست اور کاروبار کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پیسہ ہوگا تو سیاست ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو ہارس ٹریڈنگ کیسے ہوگی؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ دونوں بھائی بولیاں لگا لگا کر سیاسی میدان مارتے رہے، ویسے ویسے ان کے کاروبار کو چار چاند لگتے گئے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ حسین نواز محض 17 سال کی عمر میں ہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا مالک بن گیا تھا۔ اب اسے بچوں کا جینیس ہونا کہیے یا سیاست نما کاروبار کی کامیابی کہیے، جب بھی نواز شریف لاٹھی مارتا سانپ مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ لیکن 2015 وہ سال تھا جس میں نواز شریف کی لاٹھی ٹوٹ گئی اور سانپ نہ مرا، اور اس سانپ کا نام تھا پاناما لیکس، جس نے شریف خاندان کے ساتھ پوری کرپٹ مافیا کا بوریا بسترا لپیٹنا شروع کر دیا۔ یہ پاناما لیکس مافیا کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ مثال مشہور ہے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ۔ حال ہی میں وفاقی وزیر مواصلات جناب مراد سعید نے اپنے محکمے میں ہونے والی آڈٹ رپورٹ کے نتیجے میں یہ انکشاف کیا کہ شہباز شریف نے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ کے ذریعے 26 ارب روپے کا اس قوم کو چونا لگایا۔ شاید شہباز شریف نے سوچا ہو کہ بدنام تو ویسے بھی ہو گئے، اب کرپشن کر ہی لو تاکہ کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے۔ مراد سعید نے انکشاف کیا کہ شہباز شریف نے کینیڈین شہری جاوید صادق کو اپنا فرنٹ مین مقرر کیا تھا اور اس فرنٹ مین کے ذریعے دیگر کمپنیوں کے ساتھ معاہدے طے کیے تھے اور اربوں روپے کی جعل سازی کا ارتکاب کیا تھا۔ نیو اسلام آباد کانٹریکٹ میں 25 کروڑ روپے کا گھپلہ کیا۔ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کی کنسلٹینسی جاوید صادق کو دی گئی، جس میں 30 کروڑ روپے کا گھپلہ کیا گیا۔ قائد اعظم سولر پارک میں 11 ارب روپے کا گھپلہ کیا۔ ملتان سکھر موٹر وے میں 15 ارب روپے کا گھپلہ کیا، اور ان پروجیکٹس میں جعل سازی کے ذریعے ہتھیائی جانے والی ٹوٹل رقم 27 ارب روپے بنتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ محض 3 پروجیکٹس میں 27 ارب روپے کا گھپلہ کیا گیا۔ قارون اور فرعون کی روح بھی شرماتی ہوگی۔ فرعون نے تو سارا مال وزیر حامان کے ذریعے محل کی تعمیر پر لگوا دیا تھا، لیکن ادھر ان شریفوں نے سارا مال ہی جیب میں ڈال لیا۔ دوسرا اہم انکشاف مراد سعید نے یہ بھی کیا ہے کہ ان پروجیکٹس پر احسن اقبال کے سائن ہیں، اور احسن اقبال وزیر اعظم نواز شریف کے بہاف پر منظوری دیا کرتا تھا، اور مذکورہ پروجیکٹس کو 2013 ہی میں جاوید صادق کو دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے معاملات پہلے ہی طے پا گئے تھے، اور پروجیکٹ کی بڈنگ 2016 میں کی جاتی ہے۔ پھر معاہدے کے مطابق قرعہ جاوید صادق کے نام نکل آتا ہے۔ NHA نامی کمپنی کے مطابق ایک پروجیکٹ 259 ارب روپے کا تھا، لیکن شہباز شریف نے پیغام بھجوایا کہ اس کی قیمت بڑھا کر 406 ارب کر دو، اور پھر یہ پروجیکٹ 406 ارب روپے میں کر دیا جاتا ہے، اور اس میں سے 70 سے 80 ارب روپے کا چونا لگایا جاتا ہے۔ شہباز شریف نے یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ چائنا اسٹیٹ نامی کمپنی میں جاوید صادق کو شیئر ہولڈر مقرر کر دیا تاکہ یہ لوگ شیئر ہولڈر کی حیثیت سے بڑے بڑے ہاتھ مار سکیں اور اس غریب قوم کی دولت لوٹ سکیں۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے یہ بھی انکشاف کیا کہ نواز شریف نے امیر مقام اینڈ کمپنی کو ٹھیکہ دیا اور کروڑوں روپے اس کے لیے مختص کیے۔ جب پروجیکٹ کاغذات میں کمپلیٹ دکھایا گیا تو پروجیکٹ کے معائنے کے لیے انسپیکشن ٹیم بھیجنے کی درخواست کی گئی، تو امیر مقام اینڈ کمپنی نے کہا کہ وہ پروجیکٹ تو سیلاب میں بہہ گیا اور آندھی طوفان کی وجہ سے وہ پروجیکٹ تباہ ہو گیا اور سڑک بھی ڈوب گئی۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ سرکار کی جانب سے کوئی کلیم، کوئی دعویٰ نہیں کیا جاتا، بلکہ نواز شریف کی حکومت جیسے ہی آئی تو نواز شریف نے اسی پروجیکٹ کو 3 گنا بڑھا کر اسی شخص کو بغیر بڈنگ کے
حوالے کر دیا اور 90 کروڑ کے پروجیکٹ کو 290 ارب روپے کا پروجیکٹ ظاہر کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس کس طرح ان لوگوں نے اس ملک کو قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس ملک کو قرضوں کی دلدل میں گھسیٹا ہے۔ انہوں نے ریاست کے خلاف معاشی جنگ لڑی ہے اور معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے۔ اسی طرح زرداری نے سندھ کی زمینوں کو نوالا بنا کر کھانے کی کوشش کی۔ وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف بے رحم احتساب ہو اور ایسا احتساب جو نظر آئے اور کارپیٹ کے نیچے معاملات دبانے کی کوشش نہ کی جائے تاکہ یہ ملک معاشی بدحالی سے کسی نہ کسی طرح نکل سکے۔ آنے والے وقتوں میں اور بھی اسکینڈلز منظر عام پر آئیں گے اور ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔